बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। हम अपने रोज़ाना के प्रोग्रामात में मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके सामने पेश करते हैं और हालात हाज़िरा के ताज़ा तरीन जो भी हालात वाक़यात होते हैं हम कोशिश करते हैं कि आप तक ज़रूर वो पहुँचाएँ और आपको लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से आगाह रखें। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है आज़ाद कश्मीर में पुलिस की इस्तेदाद कार कैसे बेहतर हो सकती है। पिछले कुछ वाक़यात ऐसे मुसलसल हुए हैं कि जिसकी वजह से मैंने समझा कि ये मौजू बड़ा अहम है और इस मौजू पे गुफ्तगू होना बड़ा ज़रूरी है, चुनांचे इस मौजू का आज इंतखाब किया है। और साथ साथ इससे हट के भी हम गुफ्तगू करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इस बार NTS के तहत जो टीचर्स के इम्तहानात थे उस पर काफ़ी सवालात उठे हैं, वो क्या मामलात हैं और क्यों शिकायत हैं लोगों को NTS से, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं राजा शाहिद लतीफ़, जो सहाफ़ी हैं, तजज़िया नगार हैं और एक मुकामी अखबार के चीफ भी हैं। शाहिद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया सैयद रहमान सिद्दीकी साहब कि आपने एक बहुत अहम मौजू पे आज प्रोग्राम रखा है। जी जी, ये दोनों टॉपिक जी, ये बुनियादी तौर पे ये आम आवाम के टॉपिक हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही, मसलन पुलिस का भी और NTS का भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा खुसूसन पुलिस के बारे में, अगर हमारी पुलिस दुरुस्त न होगी तो फिर हम लोग कैसे महफूज रहेंगे, हमारे अमन अमान कैसा बरकरार रहेगा, या वो लोग जो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते इसके मामलात पे, तो वो हमारे जो माशरा कैसे कायम रहेगा। जी। इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस में ऐसी इस्लाहात की जाए जिनसे उनके कामकाज, उनके तरीक़ाकार और उनकी ज़िम्मेदारी का उनको एहसास हो, ताकि वो आवाम की बेहतर खिदमत कर सकें। शायद साहब देखें, तनकीद हम करते हैं और हम असल जो है ना बुनियाद उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। आज ही कहीं बैठे हुए जिक्र हो रहा था कि आज़ाद कश्मीर की पुलिस की इस्तेदाद कार पिछले एक अरसे में, इससे पहले हम देखते थे कि अच्छी परफॉर्मेंस की ही बातें सुनने में आती थी और आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात भी हुए, उसमें पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया। कत्ल हो जाया करते थे तो पुलिस फ़ौरन कातलों को गिरफ्तार करती थी, मनशियात फरोशियों के खिलाफ ऑपरेशन या कोई मामला हो, आज़ाद कश्मीर की पुलिस बहुत फाल नज़र आती थी। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी के रूप में जो एक माउब पिछले अरसे में उठा और उसने एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल आज़ाद कश्मीर में क्रिएट किया। आप मुतालबात कोई भी रखें, आपका हक है, एहतजाज आपका जमहूरी हक है, उससे इनकार हम नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से पुलिस को उन्होंने निशाना बनाया और पुलिस को जिस तरह से उन्होंने अमलन मुकाबले के लिए पुलिस पे चढ़ गए एक तरह से, तो ये बड़ी एक नई एक सूरत हमने जो है देखी पिछले अरसे में कि ऐसे वाक़यात आज़ाद कश्मीर की तारीख में जो है ना पहले कभी भी नहीं हुए। तो पुलिस को कमज़ोर करने की वजूहात जानने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करूँगा कि मुझे आज ही कहीं से इत्तला मिली कि ज़िला भीमवर में एक इंतहाई दयानतदार पुलिस ऑफिसर जो था, SHO था वहाँ पे, उसको आज़ाद कश्मीर के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं कर्नल वक़ार साहब, उन्होंने सज़ा दी। और सज़ा भी किस वजह से दी कि उनके भाई की इलेक्शन मुहिम में उन्होंने उनकी गाड़ी से असला पकड़ा, बाज़ाब्ता वो रिपोर्ट हुआ और वो उस बुनियाद पे वो सीखपा हो गया और मुसलसल उनका तबादला और इंतकामी कार्रवाइयों का वो शिकार है। इस तरह मीरपुर में भी और इस तरह रावलाकोट में भी कुछ वाक़यात हमने सुने कि पुलिस जो दयानतदार ऑफिसर थे उनको किस तरह से सियासतदान जो है ना वो दयानतदारी की सज़ा देते हैं और आखिरी हद तक जाके जो है ना वो सज़ा उनको देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पुलिस कमज़ोर हुई है और पुलिस हमारी बेचारी बाज़ दफ़ा बेबस दिखाई देती है, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? आपने जो बात की उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि जब वहाँ आम सा शख्स है तो उसको उसका रिगार्ड नहीं मिलेगा तो वो दूसरी बार कभी उस काम के लिए सामने नहीं आएगा। यही हालात हमारी पुलिस के पास हुए। इससे कबल आप देखें कि आज का तो डिजिटल मॉनिटरिंग आ गई, इन्वेस्टिगेशन डिजिटल आ गई। वो वक्त भी था कि हमारी पुलिस अंधे कत्ल बरामद करती थी, ऐसी चोरियां बरामद करती थी कि जो सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये मुमकिन भी है कि ये बरामद होंगी। और आज तो इन्वेस्टिगेशन बहुत आसान हो गई है कि कदम कदम पे बंदे को मॉनिटर किया जा रहा है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि आज की निस्बत पहली इन्वेस्टिगेशन बहुत बेहतर थी। हालांकि उस वक़्त हमारे जो पुलिस अफसरान भी थे
وہ بھی اتنے پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے. ہمارے کانسٹیبل میٹرک پاس سے بھی کم ہوتے تھے, خواندہ ہوتے تھے. لیکن آج ہمارا جو کانسٹیبل ہے وہ منیمم تعلیم اس کی جو رکھی گئی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے, لیکن اکثر جو ہیں انہوں نے ماسٹر کر کے وہ اس شعبے میں آ چکے ہیں. تو جہاں تک باقی افسران کا تعلق ہے تو وہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ اور ٹرینڈ ہے. لیکن دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک پولیس افیسر یا پولیس کا کانسٹیبل یا اس کا اہلکار کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس پہ جب سیاسی مداخلت ہوتی ہے یا فیملی مداخلت ہوتی ہے یا کوئی اور اس قسم کی باہر مداخلت ہوتی ہے تو اس کو اس کا ریگارڈ نہیں ملتا, تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر دوبارہ وہ کبھی بھی اس جان فشانی اور دلیری کے ساتھ وہ اس کام میں نہیں پڑتا. یہی ہوا ہے آزاد کشمیر میں بھی. جس طرح آپ نے یہ تحریک کا ذکر کیا اس میں بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو پولیس افسران ہیں ان کو قتل کیا گیا, سپاہیوں کو زخمی کیا گیا. ایون دین میں آپ کو بتاؤں کہ جو مظفر آباد سے جو لوگ دوسرے ضلعوں میں گئے ہوئے تھے ان کو شدید زخمی کیا گیا اور ان کو تمبر کے سوٹے اور اونچی اونچی جگہوں سے پھینکا گیا, لیکن انہیں سنگل ریمیڈی بھی نہیں ملی. ایون دین کہ اس وقت ان کو جو ہے میڈیکل فیسلیٹیٹ بھی نہیں کیا گیا. تو اس طرح دیکھا دیکھی وہ ان کا دل کمزور ہوا اور انہوں نے وہ توجہ دینے جو شروع نہ کی. جس طرح آپ نے اس پولیس ایس ایچ او کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اس طرح اپنے ایک منسٹر صاحب کے عزیز کے گاڑی سے اسلحہ برآمد کیا تھا تو اس کو آج اس کی سزا ملی اور وہ اس کو سزا ملی, نوکری سے اس کو سزا دی گئی. تو یہ معاشرے کے اندر یہ اس طرح نہیں چل سکتا. اگر بنیادی طور پہ اگر پولیس کو آپ فری ہینڈ دیں گے تو آپ اس سے رزلٹ بھی لیں گے. جب ان کے اوپر قدغن ہوگی کہ آپ اس اسٹریٹ میں جا کے کارروائی نہیں کر سکتے, اس گھر میں نہیں جا سکتے, اس بندے کو نہیں پکڑ سکتے, تو شاید پھر وہ نتائج نہ حاصل ہوں. جب تک نتائج نہیں ملیں گے تو پھر وہ طائف الملوکی کا وقت آ جائے گا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا کلچر فروغ پائے گا. جی شاہد صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, لیکن پولیس کو آزادی دینے کی وجہ سے بعض دفعہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس پہ اعتدال کی ضرورت ہے. مادر پدر آزادی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. آئین اور قانون کے جو ہے نا اس میں رہتے ہوئے جو بھی کارروائی ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا شاہد صاحب این ٹی ایس کی جانب بڑھتے ہیں. این ٹی ایس پہ اس دفعہ بڑی شکایات اٹھی ہیں اور بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. راجہ فاروق حیدر خان نے بھی جہلم ویلی میں این ٹی ایس کے جو پیپرز تھے ان پہ اعتراض کیا ہے. بڑی ہائی پروفائل سیاسی شخصیات نے بھی انگلیاں اٹھائی ہیں. یہ وہ این ٹی ایس کا نظام تھا جب مسلم لیگ نون کی حکومت آزاد کشمیر میں برسر اقتدار آئی فاروق حیدر خان کی سربراہی میں, تو اس وقت اس کو رائج کیا گیا. بڑا لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور اس کے نتائج بھی بڑے اچھے ہوئے کہ ایسے بچے بھی سلیکٹ ہونا شروع ہوئے کہ جو کمزور قبائل سے تھے اور لیکن لائق تھے اور میرٹ پہ وہ آتے تھے. تو کیا اس دفعہ کیا ہوا این ٹی ایس میں؟ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ راجہ فاروق حیدر نے اپنے دور حکومت میں دیگر جو کام کیے ان میں عام عوام کے لیے سب سے اہم اور بنیادی جو حق دیا گیا ہے وہ این ٹی ایس کا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک بندے نے ایک اجیرے سے کال کی. وہ ایک مزدور تھا, وہ دن کو ٹرک سے بوریاں اٹھاتا تھا اور وہ کمائی کرتا تھا. تو وہ مجھے کال کر کے وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی جو ہے وہ این ٹی ایس کر کے پولیس میں کانسٹیبل سلیکٹ ہو گئی ہے. تو یہاں پہ 3 پوسٹیں تھیں, کوئی ہمارے 10-12 کینڈیڈیٹ تھے لیکن ان میں یہ ہو گئی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں راجہ فاروق حیدر کو خود آ کے شکریہ ادا کروں. تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے کہ جی میں نے اس کو کئی بار بیٹی کو کہا, میں نے کہا تم کیوں پڑھ رہی ہو, چلو تمہارا شوق ہے پڑھو لیکن یہ نہ سوچو کہ تمہیں جاب ملے گی. اب وہ اس وقت اتنا صاف شفاف تھا کہ ہر بندہ اس سے مستفید ہوا. کئی ایسے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اگر این ٹی ایس نہ ہوتا تو ان کی اپائنٹمنٹ نہ ہوتی. اب یہ پچھلے دنوں جو این ٹی ایس کا ایگزام ہوئے تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ این ٹی ایس جو کمپنی ہے, جو ادارہ ہے, اس کا فیلئر ہے. اب یہ فیلئر کس بنیاد پہ ہوا اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہت سی ایسے گفتگو کی جا رہی ہے تو ان کو تو ہم آن بورڈ نہیں لے سکتے, لیکن انہوں نے ایسی نیگلیجنسی کی کہ ایک امتحانی سینٹر میں اگر 500 امیدوار تھے تو انہوں نے صرف 400-450 امیدواروں کا انتظام کیا ہوا اور ان باقیوں کی آنسر شیٹیں بھی موجود نہیں تھیں. یعنی یہ تو اتنی بڑی نیگلیجنسی ہے کہ جس کے بارے میں بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پری پلان ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ
این ٹی ایس کے امتحان تو الگ بات ہے، جو دوسرے جنرل امتحان ہیں ان میں بھی یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہاں کا جو نگران عملہ ہوتا ہے، سپرڈینٹ، ڈپٹی سپرڈینٹ اور نگران لوگ، ان کے لیے پابندی ہوتی ہے کہ اس سینٹر میں ان کا کوئی عزیز امتحان نہ دے رہا ہو، تاکہ اس کی وجہ سے اسے کوئی سپورٹ نہ ملے. لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ایسی بھی خبریں مل رہی ہیں جو اتھینٹک خبریں ہیں کہ خامن جو ہے وہ نگران ہے اور اس کی بیوی امتحان دے رہی ہے، بھائی دے رہا ہے امتحان، اس کا بھائی اس کا نگران لگا ہوا ہے. ایسے بہت سارے ایسے جو ہے باتیں سامنے آ رہی ہیں. اب اس سے نہ صرف این ٹی ایس کا جو ادارہ ہے وہ بدنام ہوا، بلکہ حکومت کے لیے بھی ایک ایسی بات بن گئی ہے کہ انہوں نے خود کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن بنیادی طور پہ این ٹی ایس کے ادارے کی جو شفافیت تھی وہ ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جی بالکل ایسے ہی سوالات اٹھے ہیں اور ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے این ٹی ایس کے. بھائی اگر یہ صورتحال ہے اور اس طرح کے اگر حالات و واقعات ہیں تو یقیناً تشویش کا باعث ہیں. توجہ دینی چاہیے حکومت کو بھی، اور ایسی جو ادارے ہیں ان کو ہائر کرنا چاہیے کہ جن کی شفافیت جو ہے نا وہ ہو. این ٹی ایس پہ پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں زیادہ شکایات اٹھی ہیں. یقیناً آزاد کشمیر میں میرٹ کی علمداری بہت ضروری ہے، اور آزاد کشمیر میں جو فضا بنی ہوئی ہے کہ برادریوں اور قبیلوں کی حکومت ہے اور اثر و رسوخ اور پیسے کی بنیاد پہ ہی ملازمتیں ملتی ہیں، یہ این ٹی ایس کے ذریعے یقیناً ایک چیز کافی حد تک ختم ہوئی تھی، اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا فیس بک سیشن ختم ہو جاتا ہے. ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے. سنتے رہیے سونا FM 89.4.